پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت اہم بات کریں گے۔ یہ بات آپ کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں، دنیا میں ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، جیسے آپ کے والدین، بہن بھائی اور اساتذہ۔ لیکن کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو صحیح طریقے سے برتاؤ نہ کریں۔ ہمیں ان کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ آئیے سیکھتے ہیں اچھے اور برے لمس کے بارے میں۔ حصہ 1، اچھا لمس کیا ہے؟ اچھا لمس وہ ہوتا ہے جو آپ کو خوشی اور سکون دے، جیسے آپ کے والدین کا گلے لگانا، آپ کے استاد کا شاباش دیتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھنا۔ یہ محفوظ اور محبت بھرے اشارے ہیں۔ حصہ 2، برا لمس کیا ہے؟ برا لمس وہ ہوتا ہے جو آپ کو پریشان کرے، آپ کو عجیب لگے۔ اگر کوئی آپ کو ایسی جگہ چھوئے جہاں آپ کو اچھا نہ لگے، جیسے آپ کے کپڑوں کے نیچے کے حصے، تو فوراً کسی بڑے کو بتائیں۔ یاد رکھیں، آپ کے جسم کے کچھ حصے خاص ہیں اور ان کو صرف آپ کے والدین، جب ضروری ہو، چھو سکتے ہیں۔ حصہ 3، کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی کوئی آپ کو برا لمس کرے، فوراً نہیں، کہیں وہاں سے بھاگ جائیں، کسی بڑے کو فوراً بتائیں، جیسے والدین اور استاد۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں اور خوش رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک پرسکون گاؤں میں عالیہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ گاؤں کے ایک کچے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی زندگی سادہ مگر مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ عالیہ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں کام کرتی، اپنی ماں کی مدد کرتی اور شام کو اسکول جاتی تھی۔ عالیہ کے دل میں ہمیشہ سکون اور شکر گزاری رہتی تھی۔ گاؤں کی کھلی فضا، درختوں کے جھومتے سائے اور پرندوں کی چہچہاہٹ اسے خوشی دیتی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے ہنستی اور کہتی، ماں، یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ ہمیں سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی مفت میں ملی ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کے ساتھ اچھے تھے۔ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے اور خوشیاں بانٹتے۔ یہ اس کی زندگی کا آسان پہلو تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ عالیہ اور اس کی ماں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سکون سے کھانا کھا سکیں یا اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ کبھی کھیتوں میں کام کرتے وقت ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، کبھی اسکول کے راستے پر کانٹے چبھ جاتے۔ ایک دن عالیہ کا اسکول کا بیگ پھٹ گیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا۔ ماں نے اسے پیار سے گلے لگایا اور کہا، بیٹا، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ ہم کل کسی حل کے بارے میں سوچیں گے۔ عالیہ نے مشکلات کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود کچھ کرے گی۔ اس نے کھیتوں سے حاصل ہونے والی سبزیوں کو بازار میں بیچنا شروع کیا۔ دن رات محنت کی، لیکن اپنی تعلیم جاری رکھی۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد عالیہ ایک استاد بن گئی۔ اس نے اپنے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینا شروع کی اور ان کے خوابوں کو جلا بخشی۔ ایک دن جب وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھا رہی تھی تو اس نے کہا، زندگی کبھی صرف آسان نہیں ہوتی اور نہ ہی صرف مشکل۔ یہ دونوں کا امتزاج ہے۔ مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں اور آسانیاں ہمیں سکون دیتی ہیں۔ بس ہمیں کبھی ہار نہیں مانی چاہیے۔